اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیں۔ پیارے دوستو، آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ہیں یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ واقعہ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ واقعہ پورا سنیے گا۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے معلوماتی اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ پیارے دوستو، ایک صحابی آئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں اس کی چند شاخیں ہیں، اس پر جب پھل لگتا ہے اور ٹوٹ کر گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں۔ ہم غریب ہیں اور وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر میرے بچوں کے منہ سے کھجور کو نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ نے اسے بلایا، وہ منافق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، کون سا سودا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا، تو اس لیے میری معذرت ہے یا رسول اللہ، اور چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو دحاحہ، وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں وہ کھجور کا درخت لے دوں تو مجھے جنت میں کھجور کا درخت لے دیں گے آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تو مجھے لے دے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے دوں گا۔ وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور بلایا، اے بھائی بات سنو، کھجور کا درخت کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا، تمہیں کیسے دے دوں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی منہ سے بولو، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے جان چھڑوانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے اور یہ ایک کھجور کا درخت لے، اور باغ میں 600 کھجور کے درخت اور یہ کھجور کا درخت کسی اور کو دینا ہے۔ وہ کہنے لگے، پکے ہو، سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ کہا، میں پاگل ہوں کہ میں مکر جاؤں گا، مجھے 600 کھجور کے درخت مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے منظور ہے، کھجور کا درخت میرا اور سارا باغ تیرا۔ ابو دحاحہ گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر بھی داخل نہ ہوئے، اور جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیے کہ یہ بھی باغ کی کمائی ہے، اور باغ کا جنت کے بدلے سودا کر دیا۔ اللہ کے نبی سے اور اپنی بیوی کو آواز دی، باہر آؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، اس باغ کا اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کر آیا ہوں۔ بیوی نے جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور کہا، تم نے بہت خوبصورت سودا کیا ہے۔ حضرت ابو دحاحہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سودا کر لیا ہے۔ فرمایا، ابو دحاحہ کیسے کیا سودا؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارا باغ دے دیا اور وہ کھجور کا درخت لے لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر میرا سودا بھی بدل گیا، اور فرمایا، میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے ہیں۔ اور جب حضرت ابو دحاحہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت ابو دحاحہ کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سودے ہوتے ہیں عشق اور محبت کے اور دلوں کے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کے معلوماتی اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔